میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام توجہ کرے آجے یمن شہر دے اندر ایک بڑا عظیم راغب رہندا ہے، ہر ویلے یاد الہی کردا ہے، اللہ اللہ کردا ہے۔ حضرت ابو طالب فرماندے نے جدوں مینوں پتہ لگا یمن شہر دے اندر بڑا عظیم راغب رہندا ہے، میں سوچیا چلو جانے آؤ راہب دی زیارت کر کے اونے آؤ۔ حضرت ابو طالب چلنے آؤ، جدو راہب دے قریب گئے نے یمن شہر پہنچے نے، راہب دے قریب پہنچے نے، ملاقات کی اور راغب دی زیارت کی اور راغب کہہ لگا نوجوانہ کتھوں آیا ہے؟ حضرت ابو طالب فرماندے نے میں مکیوں آیا ہوا۔ کہہ لگا تیرا نام کی؟ حضرت ابو طالب فرماندے نے میرا نام ابو طالب ہے۔ کہہ لگا تیرے باپ دا نام کی ہے؟ آپ فرماندے نے میرے باپ دا نام عبد المطلب ہے۔ حضرات جو راغب نے ابو طالب دا تعارف سنیا ہے، انہیں خوش ہو کے ابو طالب دا متھا چومے آئے، انہیں خوش ہو کے ابو طالب دا متھا چومے آئے، ابو طالب دا متھا چومے آئے، نالے متھا چوم کے کہہ لگاؤ تانو مبارک ہوئے۔ اور حضرت ابو طالب فرمانے نے بابا میں نو قادیہ مبارکہ پیا دینا ہے۔ وہ کہہ لگا میں اپنی کتابہ چ پڑھیا سی عبد المطلب دے بڑے پتر ہونگے، دو بڑے پتر ہونگے، لیکن جڑے دو پتر ہونگے انہاں دی شان ہی بکھری ہوے گی۔ ایک دا نام عبداللہ ہوے گا، ایک دا نام ابو طالب ہوے گا۔ جدا نام عبداللہ ہوے گا او دے گھر اللہ دا نبی آوے گا، جدا نام ابو طالب ہوے گا او دے گھر اللہ دا ولی علی آوے گا، اللہ دا ولی علی آوے گا۔ تے حضرت ابو طالب فرماندے نے جدوں وہ ساری نشانیاں سارے معاملات ویکھے نا سنی گلاں، کیونکہ تعارف پہلی ملاقات سی۔ کیڑی ملاقات؟ پہلی، کو دو چار ملاقاتاں نہیں، پہلی ملاقات۔ حضرت ابو طالب فرماندے نے کہ بابا میں تیری گل تے یقین کیویں کر لواں؟ تو جو آکھیا ٹھیک آکھیا، میں کیویں یقین کر لواں؟ تے او بابا کہنے لگا کہ ابو طالب نو اے دسو کہ عبداللہ دے گھر کوئی بچہ پیدا ہویا ہے؟ ابو طالب کہنے لگے ہاں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ نے ایک پتر عطا فرمایا ہے، تے انہاں دا نام محمد مصطفیٰ ہے، انہاں دا نام محمد ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام توجہ کرے آجے حضرت ابو طالب فرماندے نے بابا میں تیری گلاں تے کیویں یقین کر لواں؟ تو جو آکھیا ہے ٹھیک آکھیا ہے۔ اور راغب کہنے لگا جوانا ذرا اے دسیا جے عبداللہ دے گھر دے اندر کوئی بچہ پیدا ہویا ہے؟ ابو طالب فرماندے نے اللہ خالق کے کائنات نے عبداللہ نے ایک پتر عطا فرمایا ہے، انہاں دا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ابو طالب فرماندے نے جدو راغب نے محمد مصطفیٰ حضور دا نام سنیا ہے انہیں ادب دی وجہ تو اپنا سر جھکایا ہے، پھر کہنے لگا محمد دی کتنی عمر ہو گئی ہے؟ ابو طالب فرماندے نے اس محمد دی عمر 29 سال ہو گئی ہے۔ اور راغب کہنے لگا ابو طالب سن لے میں اپنی کتاب وچ پڑھیا سی جدو اس نبی دی عمر جڑی ہے 30 سال ہو جائے گی، اللہ دا ولی کائنات وچ تشریف لے کے آ جائے گا۔ فرمایا جدو 1 سال گزرے گا تیرے گھر جڑا بچہ پیدا ہوئے گا وہ کوئی عام نہیں ہوئے گا، اللہ دا شیر ہوئے گا۔ اچھا جی آپ نے ساری گل سن لی نا، تے آپ نے فرمایا ٹھیک۔ انہیں بھی دس دیتا کہ جدو حضور دی عمر ہونی ہے اینی ادو بچے نے پیدا ہونا ہے، تے آپ نے ساری گلاں سن کے آپ نے پھر انہیں آکھیا میں یقین کیویں کراں، میں یقین کیویں کراں کہ تو جو آکھیا ہے ٹھیک آکھیا ہے، مینوں کیویں پتہ چلے گا؟ تے او کہہ لگا حضور اگر کوئی نشانی ویکھنی جے تے مینوں دسو میں وکھا دینا، کوئی نشانی ویکھنی جے تے میں وکھا دینا۔ حضرت ابو طالب فرماندے نے میں سجے کھبے دائیں بائیں جو ویکھیا
تے مینوں ایک نہ سکا انار دا درخت نظر آیا تے میں انہوں نے آکھیا اچھا اگر اے انار دا سکا بوٹا ہرا ہو جائے پھل لگ جائے پھل پک جائے تے میں مان جاواں گا تسی جو آکھیا ہے ٹھیک آکھیا ہے تسی جو آکھیا ہے ٹھیک آکھیا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام توجہ کرے آجے حضرت ابو طالب نے جو راغب دیاں گلاں سنیاں نے کہہ لگے بابا میں کیویں من لواں تو جو آکھیا ہے ٹھیک آکھیا ہے اور راغب کہہ لگا اگر کوئی نشانی وکھنی جے دسو تے میں وقا دینا وا حضرت ابو طالب فرماندے نے میں سجے وکھیا ہے کھبے وکھیا ہے دائیں بائیں وکھیا ہے مینوں ایک سکا انار دا بوٹا نظر آیا ہے میں راغب نو آکھیا اگر ہرا ہو جائے پھل لگ جائے پھل پک جائے میں من جاواں گا تو جو آکھیا ہے ٹھیک آکھیا ہے اور راغب نے دعا کیتی مولا اگر میں تیرے نبی تے ولی دیاں نشانیاں صحیح دسیاں نے اے درخت نو ہریا کر دے حضرت ابو طالب فرماندے نے جدو راغب نے دعا کیتی ہے میں دیکھ کے حیران رہ گیا وہ انار دا بوٹا ہرا بھی ہو گیا ہے پھل لگ بھی گیا ہے پھل پک بھی گیا ہے پھل لگ بھی گیا تے پھل پک بھی گیا حضرت ابو طالب فرماندے کہ میں پھر بڑا خوش ہویا کہ اللہ میں نے پتر عطا فرمان والا ہے نشانیاں مکمل ہو گئی ہے نا کہ جڑی بابے نے گل کیتی سی وہ تو ٹھیک کی تھی آپ فرماندے نے پھر تاریخ دے اندر بات ہوتی ہے ابو طالب فرماندے نے کہ میں ایویں نہیں میں پھر درخت دے قریب گیا تو میں ایک انار اتارا تے پھر کھادا بھی ہے انار اتار کے کھادا بھی ہے کہ بابا تے واقعی گلاں صحیح پہ کردا ہے شاعر نقشہ پیش کرتا ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے مل کے وہ مولا علی مولا علی ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے وہ مولا علی مولا علی وہ مولا علی مولا علی مولا علی کے نام کا تم ورد پکارو مولا علی کے نام کا تم ورد پکارو یہ ورد جو پکاتا ہے بن جاتا ولی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ مولا علی مولا علی آپ فرماندے نے مجھے یقین ہو گیا اے جڑے دوست بیٹھے نا آگے پچھلے بندے نے شامل ہو حضرت ابو طالب فرماندے نے میں پھر چلیا نا مکہ شریف آیا تے مینوں یقین ہو گیا کہ اللہ مینوں پتر عطا فرمان والا ہے اللہ مینوں پتر عطا فرمان والا ہے لوا دے نعرہ پانی پی لیے پاجی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا محمد جاریہ حق فرید یا فرید حق فرید یا مہربانی بہت شکریہ حضرت فاطمہ بنت اسد کریم آقا علیہ السلام دی چاچی جان حضرت مولا علی شیر خدا دی والدہ محترمہ آپ فرماندی نے حضرت فاطمہ بنت اسد جدوں مولا علی دا نور میرے بطن پاک وچ آیا نا مینوں کدی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی کوئی بوجھ محسوس نہیں ہویا حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندے نے وقت گزرتا جا رہا ہے وقت گزرتا جا رہا ہے تے مینوں چاہ بھی بڑا ہے چاہ تے پھر ہوندا ہے نا اج بندے دی شادی ہوے نا نویں نویں دی ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ اللہ مینوں اولاد عطا فرما مینوں اولاد عطا فرما چاہ تے پھر ہوندا ہے
عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ فرماندے نے سکھ پتراں دی ایڈا بھی ہوندی تے آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگے کر کر عذر بغانے اے میوہ تسی تے میں نہیں نبی بھی مانگ دے رہے ہیں بندے دی شادی ہوئی تے سب تو پہلے خواہش یہ ہوندی ہے کہ یا اللہ میں نے اولاد عطا فرما میں نے پتر عطا فرما بیٹی عطا فرما ہر بندے دی دعا ہوندی ہے تے دیکھو حضرت مولا کائنات دا جو نور آپ دی جو والدہ محترمہ حاملہ ہوئیاں تے فاطمہ بنت اسد فرماندی نے مینوں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوندا تکلیف محسوس نہیں ہوندی وقت گزرتا جا رہا ہے وقت گزرتا جا رہا ہے فاطمہ بنت اسد فرماندی نے میرا دل کیتا کہ کعبے دا طواف نہ کراں کعبے دی زیارت نہ کراں اللہ پاک ہر ایک دے نصیبہ وچ رکھے ہر ایک دا دل کردا ہے امیری غریبی اپنی جگہ تے لیکن ہر بندے دا دل کردا یار سرکار دے گنبد خضرا دی بھی زیارت کر کے آئیے تے خانہ کعبہ دی بھی زیارت کر کے آئیے سبحان اللہ فرما سارے یار میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام توجہ کرے آجے حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے جدو علی پاک دا نور میرے بطن پاک وچ آیا ہے جدو میں حامل ہوئی مینوں کوئی بوجھ محسوس ہوندا کوئی نہیں کوئی تکلیف محسوس ہوندی کوئی نہیں حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے وقت گزرتا جا رہا ہے وقت گزرتا جا رہا ہے مینوں چاہی بڑا ہے خوشی بڑی ہے اللہ خالق کائنات مینوں اولاد عطا فرمان والا ہے پتر عطا فرمان والا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے ایک دن میرا دل کیتا کعبے دا طواف کر لواں آپ فرماندیاں نے میں چلنے کعبے وچ آ گئی حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے میں کعبے دا طواف پہ کرنی کعبے دا طواف پہ کرنی کعبے دا طواف کردیاں مینوں انج لگا جویں پتر دے آن دا ویلا قریب ہے میں سوچنی اگر جان کر جانی بچہ رستے اندر جنم لے لیندا ہے یہ تے خاندان واسطے شرمندگی دا باعث ہے اگر بچہ ایتھے بھی جنم لے لیندا ہے یہ تے خاندان واسطے شرمندگی دا باعث ہے حضرت فاطمہ بنت اسد جدوں پریشان ہویاں نے آپ پیاں سوچدیاں نے میں کی کراں جدوں علی پاک دی والدہ محترمہ پریشان ہویاں نے کعبے چوں آواز آئی ہے پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں جتے کھڑی ہے اے جگہ بھی پاک ہے تیرے شکم اندر جڑا بچہ ہے اے بچہ بھی پاک ہے تے آواز کی آئی ہے اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا ساڈے گھر ہی آجا اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا ساڈے گھر ہی آجا حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے اچانک میں جدو پریشان ہوئی کعبے دی دیوار سخت ہو گئی حضرت فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے کے گئیاں نے حضرت مولا علی شیر خدا دنیا تے تشریف لے کے آ گئے نے حضرت فاطمہ بنت اسد نے جدو مولا علی شیر خدا نو جنم دیتا ہے آپ دنیا تے تشریف لے کے آ گئے نے 2 یا 3 دن گزرے نے حضرت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی چاچی جان فاطمہ بنت اسد گھر گئیاں کوئی نہیں 2 یا 3 دن تو بعد جو گھر دے اندر آئیاں نے اپنے پتر نو نال لے کے جدو گھر آئیاں نے میرے نبی نو پتہ لگا میرا ویر آیا ہے صحابہ دا مشیر آیا ہے انہاں سنیاں دا
پیر آیا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام چل دیا چاچی دے بیڑے آگے کہہ لگے چاچی تانوں مبارک ہوئے اللہ خالق کائنات نے بڑا سونا پتر عطا فرمایا ہے چاچی کہہ لگی حضور مبارک تے ٹھیک ہے اللہ خالق کائنات نے پتر عطا تے فرمایا ہے مینوں انج پیا لگدا ہے جویں اکھاں تو نبی نہ ہے حضرات اسی تے میں لوکی لکھاں روپے لا کے کعبہ ویکھن جاندے نے کعبے دی زیارت کرن جاندے نے مولا علی شیر خدا کعبے وچ پیدا ہوئے نے لیکن کعبے نو ویکھیا کوئی نہیں وجہ کی ہے آپ نے کعبے نو اے دسیا ہے تینوں بعد وچ ویکھاں گا پہلے تیرا کعبہ تے ویکھ لواں لکھاں روپے لا کے لوگ اج کرن جاندے کعبے نو ویکھن جاندے تے کعبے دے وچ پیدا ہوئے تے کعبے نو ویکھیا ہی نہیں کعبے نو ویکھیا ہی نہیں تے حضور دی چاچی کہہ لگی فاطمہ بنت اسد حضور مبارک تے ٹھیک ہے تے اج 3 دن گزر گئے نے میرے پتر نے اکھاں ہی نہیں کھولیاں مینوں تے انج لگدا اکھاں تو نبینہ ہے اکھاں تو نبینہ ہے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے چاچی جڑا بچہ کعبے وچ پیدا ہوئے اکھاں تو نبینہ نہیں ہو سکتا بولو سبحان اللہ یار مل کے بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام توجہ کرے آجے جدوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی چاچی نو مبارک دیتی ہے چاچی مبارک ہوئے اللہ خالق کائنات نے بڑا سونا پتر عطا فرمایا ہے چاچی کہنے لگی حضور مبارک تے ٹھیک ہے مینوں انج پیا لگدا ہے میرا پتر اکھاں تو نبی نہ ہے اج 3 دن گزر گئے نے میرے پتر نے اکھاں کھولیاں کوئی نہیں میرے آقا فرماندے نے چاچی نا جڑا بچہ کعبے وچ پیدا ہوئے نبی نہ ہو نہیں سکدا جدوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا نو چکیا ہے حضرت مولا علی شیر خدا نے سب تو پہلے اکھاں کھولیاں نے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا ہے حضرات اج جدوں کوئی بچہ پیدا ہوندا ہے کوئی دائی دا چہرہ ویکھدا ہے کوئی مائی دا چہرہ ویکھدا ہے کوئی باپ دا چہرہ ویکھدا ہے کوئی ماں دا چہرہ ویکھدا ہے حضرت مولا علی شیر خدا دنیا تے آئے نے سب تو پہلے جڑا چہرہ ویکھیا ہے او چہرہ مصطفیٰ ہے او کی یہ کیڑا چہرہ ہے چہرہ مصطفیٰ ہے ٹھیک ہے کوئی دائی دا چہرہ کوئی مائی دا چہرہ حضرت مولا علی شیر خدا نے چہرہ مائی دا نہیں ویکھیا دائی دا نہیں ویکھیا ماں دا بھی نہیں ویکھیا چہرہ ودھوہا ویکھیا یار بول دے تسی کونی سبحان اللہ ڈر لگدا ہے انہاں کو بولیا کرو یار کیوں ڈر دے ہو تسی تے اے زیارت مصطفیٰ میں پچھلے جمعہ المبارک دسیا سی کہ اے جڑا کریم آقا علیہ السلام دا چہرہ مصطفیٰ نے ادھر دھیان رکھو بھائی ایتھے تن تاں بایا دھیان رکھنا جے میں نے ضائع ہوئے تو پھر تڑپ میں تے بان دا فائدہ کو نہیں اما عائشہ صدیقہ نے میں تھوڑا سمجھا لما پوچھیا کہ سونے کوئی ایسا تڑا غلام ہے جدی نیکیاں آسمان دے تارے ہیں جنیاں حضور نے فرمایا میرا غلام عمر فاروق جدی نیکیاں آسمان دے تارے ہیں جنیاں جلدی میں سمجھا دوں عمر فاروق نے پتہ لگا چل جائے صدیق اکبر دے کول آئے تے اے بھی نال فرمایا پوچھیا یا رسول اللہ اگر عمر دی زندگی دی نیکیاں ستارے جنیاں نے تے میرے باپ دی نیکیاں کتھے گئیاں حضور نے فرمایا کہ عمر دی زندگی دی نیکیاں ایک پاسے تے تیرے باپ ابو بکر صدیق دی غار والی نیکی ایک پاسے اچھا عمر فاروق نے پتہ لگا چل جائے صدیق اکبر دی بارگاہ وچ آئے کہنے لگے صدیق نمازہ کٹھے پڑھ دے رہے ہیں صدقہ خیرات کٹھی کر دے رہے ہیں وہ کیڑا عمل ہے جڑا تسی کیتا تے میں نہیں کیتا زندگی دی نیکی ایک پاسے غار والی نیکی ایک پاسے غار وچ کی کر دے رہے ہو صدیق اکبر فرماندے نے کیتا اور کچھ نہیں چہرہ مصطفیٰ دی زیارت ہی کردا رہا ہوں پتہ لگا کائنات دے اندر جڑی سب تو بڑی نیکی زیارت مصطفیٰ ہے تے مولا علی شیر خدا نے یہ تے عظمت دی بات ہے وے کعبے وچ پیدا ہوئے نے اوندے سب تو بڑی جڑی نیکی کیتی ہے چہرہ مصطفیٰ ویکھ کے کیتی ہے اوندے چہرہ مصطفیٰ ویکھے ہے
حضرت سخی سلطان ابو رحمۃ اللہ تعالی اپنا نقشہ پیش کیتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے نبی پاک دا چہرہ ویکھیا تے کی آکھیا. حضرت سخی سلطان ابو رحمۃ اللہ فرماندے نے تن میرا جے چشمہ وے میں مرشد ویکھی نہ رجا او لولو دے مٹے او لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا ہو اتنا ڈٹھیا او مینو صبر نہ آوے تے غور کی دیول پجا ہو مرشد دا دیدار میرا کامل باغ مینو لکھ کروڑا یا رسول اللہ زندہ زندہ. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ فرماندے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سرات تیرا لوکی حج مولا علی نے دسیا ہے لوکی حج مکے نو جاندے تے میں مکھ ویکھا تیرا لوکی حج مکے نو جاندے تے مولا علی کعبے وچ پیدا ہوئے نے کعبے نو نہیں ویکھیا پہلے کعبے دا کعبہ ویکھیا ہے لوکی حج مکے وچ جاندے تے میں مکھ ویکھاں تیرا نبی پاک دا چہرہ سب کو ویکھیا مل کے بولو سبحان اللہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام توجہ کریں آجے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چاچی گڑتی دیتی ہے کہ نہیں دیتی چاچی عرض کر دی نے سونے آؤ 3 دن گزر گئے نے میرے پتر نے دودھ پیتا کوئی نہیں گڑتی دیتی کوئی نہیں جدو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا نو قریب کیتا ہے اپنی زبان پار کٹی ہے حضرت مولا علی شیر خدا نے اس میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چوسی ہے حضرات تسی تے میں اپنے پتر نو میٹھی چیز دی گڑتی دینے یا شہد دی گڑتی دینے یا کھجور دی گڑتی دینے میٹھی شہد دی گڑتی دینے کائنات دے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نالوں میٹھی شے کوئی نہیں حضرت مولا علی شیر خدا نے گڑتی ملی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دے چوسے دی ملی ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ فرماندے نے ککھ سواد نہ مصری اندر کھنڈا بھی چکھ جٹھیاں اینا ساریاں او چیزاں نالو گلا نبی دیاں مٹھیاں یا رسول اللہ
ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਰਨਾ ਬੰਦਾ ਡਰੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਡਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਲੱਭੀ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਲੱਭੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਲੱਗਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਝਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ حضرت مولا علی شیر خدا نے پہلے تے اکھا کھولیاں نے تے حضور دا چہرہ ویکھیا ہے پہلی عظمت ہے کعبے وچ پیدا ہوئی دوسری عظمت ہے کہ سب تو پہلے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا ہے تیسری عظمت ہے کہ گڑتی دے اندر حضور دی زبان دے چوسے ملے نے حضور دی زبان چوسی مولا علی شیر خدا نے لو جی اے عظمتہ تے اے شانہ اج بچہ چھوٹا بچہ ہونا ہے کہ تسی تے میں سپ کو ڈرنا ہے تو بچہ سپ نال ہی کھیڈی ہوندا بچہ سپ نال ہی کھیڈی ہوندا مولا علی شیر خدا عام بچے دی طرح بچے نہیں سن کیونکہ مولا علی شیر خدا نے ایک دن حضرت فاطمہ بنت اسد پنگوڑے دے اندر حضرت مولا علی شیر خدا نو لٹایا تے آپ باہر چلیاں گیا آپ باہر چلیاں گیا ایک سپ چلدا چلدا پنگوڑے دے قریب آیا تے مولا علی شیر خدا او دے نال پہ کھیڑ دے نے کی پہ کر دے نے کھیڑ دے نے ہاں کئی بچے ہوندے نے کھیڑ دے تے کئی بچے ڈر دے نے سارے بچے برابر نہیں کئی کھیل دے نے تے کئی ڈر دے نے تے اے تے پھر مولا علی شیر خدا نے ایک یہ نہیں مولا علی شیر خدا سبحان اللہ فرماؤ سارے یاد میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام توجہ کریں آنے حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے ایک دن میں اپنے پتر نو پگوڑے دے اندر لٹایا ہے پگوڑے دے اندر لٹا کے میں باہر آ گئی جدو اپنے گھروں باہر نکلی حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے میں اپنے پتر نو پگوڑے دے اندر لٹا کے گھروں باہر آ گئی حضرت میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام توجہ کرے آجے حضرت مولا علی شیر خدا پگوڑے دے اندر آرام پہ کر دینے ایک سب چلدا چلدا پگوڑے دے قریب آیا ہے انہیں جدو مولا علی شیر خدا دے اپنا منہ نے قریب کیتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا نے میں دعا ہاتھاں دیا دو انگلیاں لیاں نے اور سب دے منہ دے اندر ڈالیاں نے سب دے منہ دے اندر ڈال کے اور سب دے دو حصے کر دیتے نے ادا ادھر سٹ دیتا ہے ادا ادھر سٹ دیتا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد چل دیاں جدو گھر دے اندر داخل ہویاں نے پگوڑے دے قریب کی ویکھیا ہے کہ سب ادا ادھر پہ آئے ادا حصہ ادھر پہ آئے اپنے پتر دے قریب ہو کے کہنے لگیاں میں صدقے جاواں میرا پتر کوئی عام کوئی نہیں میرا پتر تے حیدر حیدر دا میں نہیں چیر پھاڑ کے رکھ دینے والا کئی بچے ڈر دینے کئی بچے کھیل دینے تو ایڈی بچے چی ہمت ہے کیوں ساپ نو مار دے آج دے بڑا بندہ جڑا وہ ڈر ہے وہ دی دوڑ لگی ہوندی اگے وہ ساپ پہ بڑا زریلا تے پتہ لگا مولا علی شیر خدا عام بچہ دی طرح نہیں سن عام بچہ دی طرح نہیں سن لو جی بالکل آخری بات ہے ٹائم بھی ہو گیا میرے کریم آقا علیہ السلام فرمانے نے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے علی دا چہرہ ویکھنا اور اس تو اگے دی گل علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے ذکر کرنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے ساری عبادت وچ بیٹھے ہو تسی ٹھیک ہے تہاڈی مرضی ہے تسی کرنی ہے عبادت یا نہیں کرنی ٹھیک ہے جڑے کر دینے پہ اللہ قبول کرے حضور نے کی فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے حضرت ابوبکر صدیق دے بارے ہوندا ہے کہ آپ دی جدوں بھی مولا علی شیر خدا دے نال ملاقات ہونی نا گلاں بھی کرنیاں تے چہرے ول ویکھدا رہنا گلاں بھی کرنیاں تے چہرے والے ویکھدے رہنا اما صدیقہ کہہ لیں گے بابا میں کئی بار غور کیتی ہے
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਬੜੀ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? وجہ کی آپ نے پھر ارشاد فرمایا ہے, بولو مل کے سبحان اللہ. تسی اندو ہی عبادت نہیں کرنی, میں کہا چلو یار کر لو تسی بھی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام توجہ کریں آجیں. میرے آقا فرماندے نے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے, علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, ذکر سننا بھی عبادت ہے. ابو بکر صدیق سے بارے ہوتا ہے آپ دی جدوں بھی مولا علی شیر خدا دے نال ملاقات ہوندی ہے, حضرت ابو بکر صدیق ہر ویلے مولا علی شیر خدا دا چہرہ ویکھدے رہندے نے, ٹک ٹکی لگا کے علی دے چہرے وال ویکھدے رہندے نے. اما عائشہ صدیقہ عرض کردی نے بابا میں کئی بار غور کیتی ہے تسی ہر ویلے علی دا چہرہ ویکھدے رہندے ہو, ٹک ٹکی لگا کے علی دا چہرہ ویکھدے رہندے ہو. ابو بکر صدیق فرماندے نے بیٹی میں نبی پاک کولوں سنیا ہے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے, میں چہرہ ویکھدا رہنا وا عبادت کردا رہنا وا. علی دا چہرہ ویکھنا, علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. فرمایا پہلے خلیفہ نے فرمایا میں چہرہ ویکھدا رہنا تے عبادت کردا رہنا. اسی کدی کسے نوں کلیا چھڈیا ہی نہیں. ابو بکر صدیق دی شان بیان کی تھی, ہن علی انشاءاللہ کو 2-3 جمعے کریں گے. جدہ کو دین دیا رہے گا اسی ہر ایک ذکر کرنے ہیں تے کرنا بھی چاہیے, یہ دے اندر ہی فائدہ ہے. تے بالکل آخری شعر ٹائم ہو گیا تے انشاءاللہ باقی گلاں جڑی ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے. مرحض فضائے دہر میں سارا, مل کے پڑھو گے کہ نہیں یار؟ مرحض فضائے دہر میں سارا کا مرحض فضائے دہر میں سارا, مرحض فضائے دہر میں سارا, مرحض فضائے دہر میں سارا, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. مل کے کہنا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ کا ہے. مرحض فضائے دہر میں سارا, مرحض فضائے دہر میں سارا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری.